تمام تعریفیں، تمام حمد وحدہ لا شریک خدائے بزرگ برتر کے لیے، اور درود ہے، سلام ہے سرکار ختمی مرتبت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین پر۔ عنوان آیہ مقدسہ کے جس کی قیادت میں بیان کا آغاز کیا گیا، اعلان ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ دیا، تحریر کر دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اس طریقے سے تحریر کیا کہ جیسے قبل امتوں کے اوپر تحریر کیا تھا۔ اب یہ کہ روزے کا جو وجوب ہے، روزے کا جو قانون ہے، وہ از روئے قرآن مجید۔ دیکھیے بہت ایک دم واضح طور پر جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو اسلامی آئین کا جو شریعت کا جو مجموعہ ہے، اس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہ قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے علاوہ عقل ہے، اجماع ہے، اور ائمہ معصومین کی پاکیزہ سیرت ہے، یہ سارے منبع ہیں قوانین کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن جہاں تک روزے جیسی عظیم عبادت کا سوال ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ دیکھیں کل بھی میں نے شاید کہا تھا یا اس سے قبل بھی کہا تھا کہ چاند کے اعتبار سے اگر 9 سال کی لڑکی ہے یا 15 سال کا لڑکا ہے تو اس کے اوپر روزہ کیا ہے؟ روزہ جو ہے وہ اس کے اوپر واجب ہے، روزہ فرض ہے، وہ روزے کو ترک نہیں کر سکتا، وہ روزے کو چھوڑ نہیں سکتا بغیر کسی سبب کے۔ اور یہ جو سبب ہے، یعنی اگرچہ سبب کا مطلب یہ ہے کہ مجبوری، اور مجبوری جو ہے شوقیہ نہیں ہوتی بلکہ مجبوری بھی حد آخر ہونا چاہیے۔ اگرچہ کسی انسان نے جان بوجھ کے روزہ ترک کیا ہے، روزہ چھوڑا ہے، تو معلوم ہے اسی۔ دیکھیں بعض حدیثوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ ایک دن انسان جب روزہ چھوڑتا ہے تو اس کو سمجھایا جاتا ہے، دوسرے دن پھر روزہ جب انسان جان بوجھ کے چھوڑے گا پھر سمجھایا جائے گا۔ لیکن اگر اسلامی نظام اور اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو معلوم ہے تیسرے دن کیا ہوگا؟ تیسرے دن سزا بہت تگڑی ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اچھا، گفتگو ہو رہی تھی مبتلات روزہ کے سلسلے میں، ہمارے بچے اور جوان غور سے سنیں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ادھر مسائل شریعہ بیان ہوتے، ادھر پتہ چلا کہ انسان چوچ لڑا رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ اگر انسان اس گھر میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت نماز انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ 2 رکعت نماز داخل مسجد پڑھے۔ حتیٰ کہ یہاں تک مسئلہ شریعہ کو میں نے بیان کر دیا تھا کہ اگر کھٹکا جیسے پنکھا جو ہے چل رہا ہے، باہر سے انسان نے دیکھا کہ پنکھا چل رہا ہے، اب صرف پنکھا بند کرنے کی غرض سے انسان داخل ہوا، یا ساری لائٹیں مسجد کی کھلی ہوئی تھی، باہر سے انسان نے دیکھا کہ سب افطار کر کے چلے گئے، ایک دم مسجد میں کوئی نہیں ہے، ساری لائٹیں جلی ہوئی ہیں۔ اب انسان نے سوچا کہ چلو بھیا اتنی لائٹوں کی کیا ضرورت ہے، کچھ لائٹیں بند کر دیتے ہیں۔ اب اس غرض سے جب انسان داخل ہوا، دیکھیں ایک تو پنکھا چل رہا تھا اس کو بند کرنے کی غرض سے، دوسرے یہ کہ لائٹیں جل رہی تھی، اس کو جو ہے صرف بٹن دبانے کے لیے کہ لائٹیں جو ہے وہ بند کر دی جائیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ اس غرض سے جب انسان داخل ہوا ہے تب بھی اس کے لیے 2 رکعت نماز مستحب ہے کہ داخل مسجد انسان پڑھے۔ اچھا، انسان یہ کہے گا کہ بھائی لائٹ جل رہی تھی، پنکھے چل رہے تھے، ہم نے تو بہت بڑا احسان کیا کہ مسجد کا نقصان نہ ہونے پائے، لہذا ہم نے داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ پنکھا بند کر دیا، اس میں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ کہ دیکھیں نماز کی ضرورت ہے، نماز کی ضرورت اس وجہ سے ہے اگر کچھ قانون مسجد کا نہیں ہوگا تو انسان کے ذہن سے مسجد کا احترام نکل جائے گا۔ بھائی سائیکولوجیکل طور پر، نفسیاتی طور پر بھی تو انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کسی معمولی گھر میں داخل نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ تو کیسے احساس ہوگا کہ جب انسان 2 رکعت نماز پڑھے گا تب اس کا ذہن اس کو جھنجھوڑے گا کہ بھائی صاحب سرفراز گنج کے تمام گھروں میں جب داخل ہوئے تو 2 رکعت نماز مستحب نہیں تھی، داخلے جو ہے وہ داخلے پڑوسی اور داخلے خالہ اور داخلے پھوپھا، اس طریقے کی نماز کوئی نہیں سسٹم میں تھی، لیکن جب مسجد میں داخل ہوئے تو داخلے مسجد 2 رکعت رکھ دی گئی۔ اب دیکھیں انسان عقل سے سوچ رہا ہے، دیکھیں یہی سوچنا انسان کو آمادہ کر دیتا ہے کہ یہ کسی معمولی ذات کا گھر نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
اور آمادگی ہونا چاہیے۔ مسجدوں کے دروازوں کے اوپر داخل مسجد کی دعا لکھی ہوتی ہے کہ نہیں دعا لکھی ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ دیکھیے بہت ساری مساجد ہیں جن کے دروازے کے اوپر تختی میں ایک دعا لکھی ہوئی ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا دعا لکھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے داخل مسجد کی دعا، یعنی انسان پہلے یہ دعا پڑھ لے اس کے بعد مسجد میں داخل ہو۔ ہمیں جب مسجد میں داخل ہونا ہے دعا پڑھے چاہے نہ پڑھے، جب مسجد میں داخل ہونا ہے تو 2 رکعت نماز مستحب ہے۔ ہم نے کہا دیکھیے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ اس اعتبار کا ہے تاکہ نفسیاتی طور کے اوپر انسان کو آمادہ کر دیا جائے کہ دیکھو خبردار ہوشیار، تم اس ذات کے جو ہے وہ گھر میں داخل ہو رہے ہو کہ جو ذات سب سے بڑی ذات ہے کائنات کی، جسے اللہ کہا جاتا ہے، اور اس ذات کے جب گھر میں داخل ہوئے ہو تو شرائط ہیں، اصول و ضوابط ہیں، قوانین ہیں جو تمہاری گردنوں کے اوپر نافذ ہوتے ہیں۔ دیکھیے بہت بڑی فضیلت ہے ماہ رمضان کی کہ انسان روزے کے عالم میں کار خیر کرے اور اچھے کام کرے، آپ یاد رکھیے گا، اور اسی وجہ سے ثواب بڑھا دیا گیا۔ بھائی ثواب بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ شاید کسی بیان میں کہا تھا کہ عام دنوں میں اگر آپ 1 آیت پڑھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 1 آیت کا ثواب آپ کو 1 ہی آیت کے برابر دے گا۔ بھائی آپ حدیثوں کا مطالعہ کریے، اس کے بعد دیکھیے کہ 1 آیت اگر رمضان المبارک کے علاوہ عام دنوں میں پڑھی جا رہی ہے تو 1 آیت کا ثواب 1 ہی آیت کے برابر ملتا ہے، لیکن اگر رمضان میں کسی نے 1 آیت کی تلاوت کی ہے تو معلوم ہے 1 آیت کا ثواب کتنا ہے؟ پورے قرآن مجید کا ثواب اس 1 آیت کی تلاوت کرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اچھا دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اب یہ تمہیدی مراحل میں تو یہاں تک معاملہ ہو گیا۔ ہمارے لیے جو زیر بحث مسئلہ ہے وہ ہے مبطلات روزہ کا، یعنی وہ چیزیں کہ جس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ ٹرن میں نے لیا تھا، گھومے تھے اور احکام تقلید کی طرف چلے گئے تھے، لیکن اب پھر یہ ہے کہ یاد دہانی کرائی گئی، پھر احکام روزہ کے اوپر معاملہ جو ہے وہ آ گیا، اور اب مبطلات روزہ جو ہے اس موضوع کے اوپر ہم آپ محو گفتگو ہیں۔ دیکھیں کھانا پینا بھی بیان ہو چکا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ جمع، اس کو بھی کل میں نے بیان کر دیا ہے تفصیلی طور پہ اپنے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں۔ بزرگان تو بہتر جانتے ہیں، ان کی خدمت میں کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی قیادت میں اس مسجد کے نظام کو چلایا جا رہا ہے اور انہی کی قیادت میں یہ مسائل شرعیہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے یاد ہوگا استمنا، ہم نے استمنا کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، چونکہ استمنا اس وجہ سے بیان کرنا ضروری تھا چونکہ استمنا سے کیا ہوتا ہے، استمنا بھی مبطلات روزہ میں ہے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جب تک آدمی کو یہی نہیں معلوم ہوگا کہ روزہ کاہے سے باطل ہوتا ہے، کاہے سے نہیں باطل ہوتا ہے، تو انسان کیسے اپنے روزے کا تحفظ کرے گا؟ سب سے پہلے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ کن باتوں سے ٹوٹتا ہے اور کن باتوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اچھا معاملہ یہ ہے کہ گفتگو جو پہنچی تھی وہ یہ کہ خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان باندھنا۔ دیکھیں اس میں کھانے پینے کا معاملہ تھوڑی نہیں، جب انسان بہتان باندھ رہا ہے تو کیا اس کے سامنے خورمے رکھے ہوئے ہیں، بریانی رکھے ہوئی ہے یا پھل فروٹ رکھے ہوئے؟ بہتان میں کیا ہوتا ہے؟ بہتان میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، ایک جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کے بعد کدھر منسوب کر دیتا ہے؟ اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ دیکھیں ہمارے وہاں جیسے اللہ کیا ہے، اللہ جو ہے وہ نراکار ہے، جس کا کوئی آکار نہیں ہے، یعنی وہ جسم نہیں رکھتا ہے، اس کے علاوہ وہ ہاتھ نہیں رکھتا ہے، وہ پیر نہیں رکھتا ہے، وہ مکان نہیں رکھتا ہے، یہ تمام شرائط ہیں اللہ کے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ نراکار ہے، یعنی اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ اب انسان روزہ رکھے ہوئے اور کہنے لگا کہ رات میں اللہ میاں ہمارے خواب میں آئے تھے۔ اب جب اللہ میاں نراکار ہیں تو خواب میں کیا آئیں گے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کا کوئی آکار ہی نہیں ہے، جس چیز کی کوئی شکل و صورت ہی نہیں ہے، وہ چیز خواب میں کیا آئے گی؟ اب پتہ چلا کہنے اچھا کچھ لوگ مقدس بننے کے لیے بہت بڑے بڑے خواب گڑھ بھی لیتے ہیں معاشرے میں۔ اب کیا ہوا، روزہ تھے، کہنے لگے کہ معلوم ہے رات میں اللہ میاں آئے تھے اور ایسی شکل تھی، ایسی آنکھیں تھیں، ایسا وہ جیسے ہی اللہ میاں کا خواب بیان کیا، جھوٹ بولے اور جھوٹ منسوب کیا اللہ کی طرف، کیا ہوا، فٹ سے ادھر روزہ باطل ہو گیا۔ اب ان کو خبر بھی نہیں کہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے فقہاء نے یہ کہا کہ صرف خدا ہی نہیں،
بلکہ اس کا رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو جانشین حقہ ہیں، ان فرضی جانشینوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ڈپلیکیٹ جانشینوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جن کو سقیفہ بنی سعدہ میں بنایا گیا۔ آج ہمارے جوان سن لیں، بچے سن لیں، ان فرضی رہنماؤں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو انصار اور مہاجرین کی کھینچا تانی میں بنائے گئے۔ اور اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ جب بن کے آئے تو ان کے ابا کہنے لگے کہ ان کو کیوں بنایا گیا، ہمارے صاحبزادے کو کیوں بنا دیا گیا؟ تو کہنے لگے آپ کو معلوم نہیں، یہ امت میں سب سے بڑے ہیں، سب سے بزرگ ہیں، اس وجہ سے ان کو بنایا گیا۔ تو ابا کہنے لگے یہ بزرگ ہیں تو ہم تو ان کے ابا ہیں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد ہیں۔ تو کیا ہے، جو جانشین حقہ ہیں ان کی طرف جھوٹ منسوخ کرنے سے، یعنی جن کو پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اگر روزے کے عالم میں جانشین حقہ کی طرف انسان جھوٹ منسوخ کرے گا تو کیا ہے، روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے اذان میں شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کہتے ہیں کہ خلیفتہ بلا فصل، یعنی خلیفتہ بلا فصل کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بلا فاصلہ جو جانشین اور خلیفہ اگر کوئی ہے تو حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے۔ دیکھیں اسی وجہ سے اذان میں اعلان ولایت ضروری ہے۔ اب بلا فصل کا مطلب پیغمبر کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ہیں بلا فصل، بغیر کسی فاصلے کے، وہ کون ہے؟ علی مرتضی شیر خدا ہے۔ اہل تشیع شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کے وہاں اذان میں کل بھی اعلان ولایت کا فقرہ تھا، آج بھی اعلان ولایت کا فقرہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ فقرہ ایسے ہی اعلان ولایت ہوتا رہے گا، شیعہ کرتے رہیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اب کیا، ایک تو خدا کی جانب جھوٹ منسوخ کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اس کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پتہ چلا۔ ابھی تک یہ تھا کہ خواب میں اللہ میاں آئے تھے اور جھوٹا خواب بیان کیا کسی روزے دار نے، اس کے بعد اگر یہ کہا کہ ہم نے حضور کو معاذ اللہ خواب میں دیکھا، اور جھوٹ بولا، خواب آپ کچھ نہیں دیکھا تھا، چوکتا مقتا بننے کے لیے یا مقدس بننے کے لیے آج لوگ ایسے خوابوں کو جو ہے گڑھ لیتے ہیں۔ اب جب گڑھا کے اگر بتی جل رہی تھی، لوبان جل رہا تھا، اور معاذ اللہ حضور مسند کے اوپر بیٹھے تھے، خواب آپ کچھ نہیں، روزہ رکھے ہوئے اور لنترانی ہاک رہے۔ اب فقہا نے کہا عند الفقہا یہ ہے کہ ہمارے مراجع کرام نے یہ فرمایا کہ اگر جو ہے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی شخص نے جھوٹ منسوخ کر دیا تو کیا ہوگا، اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اور جو جانشین حقہ ہے، دیکھیں فرضی جو ہے وہ ڈپلیکیٹ مال بھی مارکیٹ میں پایا جاتا ہے، لہذا ہمارے بچے اور ہمارے جوان اس کو سمجھیں کہ ڈپلیکیسی کہاں سے پیدا ہوئی اور ڈپلیکیسی سے کیا خرابی ہوئی۔ تو پیغمبر کے جو جانشین حقہ ہیں، جن کو پیغمبر نے جانشین بنایا، ان کے اوپر جھوٹ منسوخ کرنے سے کیا ہوتا ہے، روزہ جو ہے انسان کا باطل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے فقہا نے یہ جو رسالہ عملیہ ہیں جس سے مسائل شریعہ بیان ہو رہے ہیں، یہ کس کا رسالہ عملیہ ہے؟ میں نے کہا تھا کہ ایشیا میں سب سے زیادہ تقلید کس کی ہوتی ہے؟ آیت اللہ سستانی کی ہوتی ہے۔ ہم تو پہلے آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مشترک مسائل شریعہ، مشترک کا مطلب وہ مسئلہ شریعہ کے جو ہے وہ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں بھی ہیں، سستانی صاحب کے وہاں بھی ہیں، وہ بیان کر رہے تھے۔ لیکن ہم نے سوچا کہ بھیا تقلید تو سب سے زیادہ سستانی صاحب کی ہوتی ہے، لہذا کیوں نہ انہی کے رسالے عملیہ سے مسئلے مسائل بیان کیے جائیں تاکہ تقلید اور مستحکم ہو جائے۔ یاد رکھیے اپنی تقلید کو مضبوط کر لیجئے، مستحکم کر لیجئے، پھر آپ کو کوئی ہلانے والا نہیں ہے، کوئی جنبش دینے والا نہیں ہے۔ جس میدان میں جائیے گا آپ کو کامیابی ملے گی، لیکن بغیر مرجع کے نہیں، مرجعیت کے ساتھ۔ آپ جو مرجعیت سے رابطہ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور جتنا رابطہ مضبوط ہوگا اتنا آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔